السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ فیٹیگ کے بارے میں ہے، یعنی کہ تھکاوٹ کے بارے میں۔ فیٹیگ جو ہے، تھکاوٹ جو ہے، اگر آپ تمام دن کام کرتے ہیں یا فارغ رہتے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر آپ تھک جاتے ہیں تو یہ تھکاوٹ ہے۔ کام کرنے سے بندہ تھکے، چلو کسی حد تک بندہ تھک جاتا ہے، اور نہ کام کرے پھر بھی تھک جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نارمل کیفیت نہیں ہے کہ آپ کام بھی نہیں کر رہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ہلکا پھلکا کام کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ادھر بیٹھ رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے جسم آپ کا جو جسم ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور آپ تھکے تھکے سے محسوس کر رہے ہیں، آپ میں ایکٹیونیس نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تھکاوٹ ہے نا۔ تو اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، آپ بیمار ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، اپنی وجہ کو تلاش کرنا ہوگا کہ آپ ایسے کیوں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، میں چند چیزیں گنواتا ہوں، اس میں سے آپ چوز کر لیجئے گا کہ آپ کے حصے میں کون سی آتی ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ اس کا حل بھی کر لیں گے۔ ہر چیز کا الگ سے حل بھی موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ تھکے تھکے کیوں ہیں۔ آپ ڈپریشن کی وجہ سے تھک سکتے ہیں، دماغی طور پہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی میں ہیں، تو آپ تھک جائیں گے۔ تو جب تک آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی، آپ انگزائٹی سے باہر نہیں آئیں گے، تو اب تک آپ تھکے تھکے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ آپ فکر مند ہوں گے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے، محفل کو آپ پسند نہیں کریں گے، حتیٰ کہ یاروں دوستوں کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اور کسی سے بات شیئر کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ جب آپ بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں تو آپ تھکے تھکے سے ہوتے ہیں، نیند نہیں پوری لے رہے، آپ کو آرام اور سکون محسوس نہیں ہو رہا، سو کے اٹھتے ہیں پھر بھی تھکے ہوتے ہیں۔ جیسے میرے وہ ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار بس کام کر کر کے ادھر ادھر بیٹھ بوٹھ کے تھک جاتے ہیں، جب تو سو جاتے ہیں، پھر اتنا سوتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو پھر سو کے جب تھک جاتے ہیں تو اسی تھکاوٹ سے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اسی تھکاوٹ میں پھر سو جاتے ہیں؟ تو بھائی یہ بیماری ہے، یہ مسائل ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی عوارض آپ کے اندر عارضہ موجود ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، اس کو ڈائگنوس کریں اور اس کا حل نکالیں۔ اب میں آتا ہوں اس کے جو ہے نا باقی چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو ڈپریشن میں نے گنوا دیا آپ کو، دوسری جو چیز ہے وہ ذیابطیس یعنی کہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہیں آپ کو شوگر تو نہیں؟ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو شوگر کی کمی بیشی کی وجہ سے بھی آپ کا جسم تھک جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کرتے، اپنی شوگر کو مینٹین نہیں کرتے، تو پھر بھی آپ تھک جائیں گے۔ ٹی بی کی وجہ سے مسائل آ سکتے ہیں، خون کی آپ کے جسم میں اگر کمی ہے پھر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، آپ تھکے تھکے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی کینسر کی وجوہات ہیں، اندر کو کینسر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایڈز کی باعث بھی ہو سکتا ہے، اور جگر کے امراض جو ہیں وہ بھی اس چیز کا باعث بن سکتے ہیں، دل اور گردوں کے امراض بھی اس چیز کے باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں جو گلینڈز ہیں، غدودیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی پرابلم کر رہی ہے، کوئی غدود ٹھیک نہیں ہے، اپنا فعل صحیح انجام نہیں دے رہی، ہارمون پیدا نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ مسئلے آ سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کے بعد اس کے ٹیسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جانا چاہیے۔ جو شوگر ہے وہ تو آپ ٹیسٹ کر لیں گے، ٹیسٹ کٹ سے کر لیں گے یا پھر لیبارٹری سے کروائیں گے۔ اگر آپ کی شوگر نارمل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نارمل نہیں ہے تو آپ اس کا حل نکالیں بھائی۔ اور یوریا آپ چیک کریں گے، کریٹینن کو چیک کریں گے کہ گردے جو ہیں وہ تو کہیں خراب نہیں ہے، کریٹینن تو زیادہ نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ خون میں فاسفورس، کیلشیم اور الیکٹرولائٹس کا لیول جو ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ اگر جگر یا دل کی بیماریوں کا کوئی مسئلہ ہے، جگر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ہارٹ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کا بھی آپ ٹیسٹ کروائیں گے، سینے کی ایکس رے کروائیں گے، دل اور پھیپھڑوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں گے، تھائرائڈ گلینڈ خاص طور پہ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے TSH، T3 اور T4، وہ آپ چیک کروائیں گے۔ تو جب آپ یہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ESR کا لیول اگر بڑا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے، اور اگر کوئی انفیکشن ہے جسم کے اندر تو ESR ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ تھکاوٹ جو ہے اس کے مختلف علاج ہیں۔ اگر آپ ایلوپیتھک کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی بہت سارے علاج ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، جب آپ اپنی بیماری کو ڈھونڈ لیں گے تو پھر اس کے مطابق آپ اس کا علاج بھی کریں گے۔ اگر آپ کوئی TB کا پیشنٹ ہے، ذیابطیس ہے، خون میں کمی ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، جگر کی پرابلم ہے، دل گردوں کی کوئی پرابلم ہے، یا پھر ESR ہی کم آ جاتا ہے،
یا پھر کچھ ایسا اور ہے تو آپ اس کے مطابق میڈیسن کھائیں گے۔ ایلوپیتھک میں آپ دیکھیں گے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو تجویز کر دے گا، یعنی کہ اس کے مطابق میڈیسن دے دے گا۔ اگر آپ نے نہیں بھی کرنا، ویسے صرف تھکاوٹ کی حد تک بات ہے، تو آپ ڈسپرین، اکثر لوگ ڈسپرین کھا لیتے ہیں جی، ایک گلاس پانی میں حل کر کے 2 ٹیبلٹ وہ آپ کھا لیں گے۔ یہ ٹی وی پہ مشہوریاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پین کلر کوئی اور بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے ڈیکلوران ہے یا پھر کوئی اور ایسا نیماسولائڈ ٹائپ۔ اس کے علاوہ آپ ملٹی وٹامنز لیں گے۔ انجیکشن فارم میں نیروبین لوگ لگوا لیتے ہیں، تھوڑی سی اچھی فارم کی طرف جانا ہے تو آپ میتھیکوبال لگوائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹس، ہر کمپنی جو ہے ایک مختلف برانڈ کی ٹیبلٹ بنا رہی ہے۔ اب تو دیسی کمپنیاں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، وہ بھی اپنے سپلیمنٹ بنا رہی ہیں، جیسے یہ مرنگا کیپسول آ رہے ہیں، پاؤڈر آ رہا ہے، اس طرح کی اور کافی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یہ آ رہا ہے۔ لیکن جو چیز میں آپ کے لیے تجویز کرنے جا رہا ہوں وہ ہومیوپیتھک ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ میں اس حوالے سے ان سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے اور آپ کے لیے کمفرٹیبل بھی ہے، لینے میں بھی آسانی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ فزیکلی طور پہ آپ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ صرف تھکاوٹ کی حد تک محدود ہیں، صرف تھکاوٹ ہی ہے، تو آپ ایسا کریں گے کہ 5 فاسٹ کے نام سے مارکیٹ میں ہومیوپیتھک میڈیسن آ رہی ہے۔ 30 گرام کی ڈبیا بھی مل جاتی ہے، بڑی لینی ہو تو بڑی بھی مل جاتی ہے، ڈاکٹر مسعود کی لے لیں، ویلمار شعبے کی لے لیں، یا کسی اور کمپنی کو، اچھی کمپنی کی لے لیں۔ وہ 3-4 گولیاں آپ صبح دوپہر شام کھائیں گے تو انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر اندر آپ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، یعنی کہ جسمانی رطوبات کا اخراج جسم سے زیادہ ہو گیا ہے، مثلا آپ کو نزلہ زکام ہے تو ناک بہہ بہہ کے آپ کا جو سارا وہ چکرا رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہے ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، تھکا تھکا محسوس ہو رہا ہے، ٹمپریچر بھی ہے، تو آپ پھر اس کے لیے چینا لیں گے۔ چینا ایک دوائی کا نام ہے، آپ 200 کی پاور میں لے لیں گے، صبح شام 2 ٹائم 5 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے وہ آپ پئیں گے۔ اس کے علاوہ جو چینا ہے، اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، منی کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے، یا کثرت سے آپ جمع کرتے ہیں، آپ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ کے جسم سے خون کا اخراج ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے، جس کی کٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے خون جسم سے زیادہ بہہ گیا ہے اور آپ میں نقاہت اور کمزوری آ گئی ہے، یا جسم کی کوئی اور رطوبت زیادہ بہہ گئی، جیسے خواتین میں لکوریا وغیرہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ان کا ماہانہ جو پیریڈز ہیں اس میں خون جو ہے وہ زیادہ بہہ جاتا ہے، تو وہ بھی کمزوری کی وجہ سے سر چکراتا ہے، جسم جو ہے وہ چکراتا ہے اور کمزوری آ جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ چینا جو ہے بہترین چیز ہے۔ میں آپ کو شرطیہ طور پہ کہتا ہوں کہ آپ چینا کو آزمائیں۔ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان میں یقین جانیے آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ چینا 200 میں لے لیں، آپ 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام تھوڑے سے پانی میں ملا کے آپ پی لیں، 4-5 دن کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 2 دعائیں میں نے سلائڈ پہ آپ کے لیے چوز کی ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ 5 فاسٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، 30 گرام کی آپ نے ڈبیا لے لینی ہے، یا بڑی پیکنگ میں بھی آتی ہے، ویلمار شعبے کی لے لیں یا مسعود کی لے لیں، کسی اچھی کمپنی کی لے لیں۔ 4-5 گولیاں آپ نے صبح، 4-5 دوپہر، اور 3 ٹائم آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور آپ کی صحت روبہ صحت ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔